الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آج 7 ربیع الثانی ہے، سن 1446 ہجری، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے مختلف مقامات پر 11ویں شریف کی محفلیں اور ان سے متعلقہ امور، اس کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی یہ مہینہ آئے یعنی ربیع الثانی کا، تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات اور آپ کی سیرت اور شخصیت کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں، ہم وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو تصوف کی اصطلاحات سے ناواقف ہیں، تصوف کے علوم سے ناآشنا ہیں، اور تصوف کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے بے خبر ہیں، یعنی ان کو اس کی آگاہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے بیان کی جانے والی آپ کی کرامات اور بالخصوص وہ واقعات جو نہایت ہی مشہور اور حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے نہایت ہی سوقیانہ یعنی بازاری قسم کی گفتگو وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ڈیفینیٹلی جو بات ایک محدود جگہ کے اوپر کی جاتی ہے، اس کو ویڈیو کے ذریعے، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات اکابرین امت، اولیاء امت، مشائخ امت اور وہ بزرگ شخصیات کے جن کی خدمات دین اسلام اور تاریخ اسلام کے اندر متسلم ہیں، ان کی شخصیات کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو یہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں عمومی جو معاملہ ہے، اگر آپ ٹو بی ویری آنیسٹ اس بات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علمی دلیل نہیں دے رہے ہوتے، یہ کوئی عقلی دلیل نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ ایک نہایت ہی، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں کہ نہایت ہی لچر قسم کی جو باتیں ہیں، نہایت ہی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں، اس کو کرتے ہیں۔ ایک کلپ اٹھاتے ہیں کسی صاحب کا،
اور اس کے اندر ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس میں بیچ میں ہنسی اور مذاق کی چیزوں کو داخل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بزرگان دین کی کوئی کرامت بتا رہا ہوتا ہے یا بزرگان دین کے کوئی معاملات بتا رہا ہوتا ہے، اس میں وہ ایڈیٹنگ کر کے اس کو وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے لوگوں کی سادگی وہ ایسی ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ تو چلو اس چیز کو اس انداز میں اٹھاتے کہ اس کو کیش کرایا جائے اور لوگوں میں اس کو عام کیا جائے، لیکن ہمارے جو وہ ساتھی جو کہ مخالفین نہیں ہیں بلکہ معاہدین ہیں، یعنی ہمارے ساتھ ہیں یا اس کے اندر حمایت والے لوگ ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، بیوقوفوں کی طرح ان ویڈیو اور کلپس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو وہ غلط بات نہ بھی پتہ لگ رہی ہو تو وہ ان کے تھرو وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور مزید جس کو آپ کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی شخصیت جو ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر بھی ضرب پڑ رہی ہوتی ہے، اور ہماری فکریات، ہماری نظریات، ہمارے سوچ، ہمارے افکار، وہ ساری چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو گزشتہ دنوں میں کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ عام ہوا اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف وقتوں میں مختلف ویڈیو کلپس آئے، تو سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ اپنے اس پلیٹ فارم سے، مسجد سے، اپنے اس ممبر سے آپ احباب کی خدمت میں یہ بات بارہا عرض کرتے رہے ہیں اور پھر اس کو دوہرا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننے کی اور ان کے کلپس کو دیکھنے کی جو اس قسم کی بیہودانہ اور سوقیانہ گفتگو کرتے ہیں۔ سوقیانہ سمجھتے ہیں نا، سوق کہتے ہیں بازار کو، یعنی بازاری گفتگو۔ وہ جاہلانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھ کر مزاح کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی گفتگو کے اندر دوسرے کی تضحیق کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، دوسرے کو گراتے ہیں۔ تو ایسے گھٹیا لوگوں کی گفتگو قطعاً نہیں سننی چاہیے، جو دال اور مدل ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو نہیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو آپ کی جو ہم فکر لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، علماء ہیں، آپ ان سے رجوع کریں اور اس حوالے سے اپنے بارے میں جو بھی آپ کو تسلی چاہیے، جو بھی آپ کو سوال چاہیے، جو تشفی چاہیے وہ لے لیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کلپ اٹھائیں اور اس کو اٹھا کے جو ہے وہ کسی بھی علامہ صاحب کی خدمت میں بھیج دیں کہ بھئی پہلے 8 منٹ اس کی بکواس سنو اور بکواس سن کر ہمیں بتاؤ کہ یہ صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو بھئی اگر تم گھر سے فارغ بیٹھے ہو تو وہ علامہ بھی فارغ بیٹھا ہے کہ تمہارے 8 منٹ کی کلپ سنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہایت ہی بیہودہ طریقہ ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں مہذب طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی شک ہے، تو آپ مختصراً آپ اس سوال کو پوچھیں، بھئی یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، تو ہم وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پورا جو میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں 5-7 منٹ کا بیان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت پرابلم آ کر یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت لوگوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور ہمارے پاس یو ایس سے بھی میسیجز آئے، یعنی پاکستان کے باہر، امریکہ سے اور ادھر ادھر سے، وہاں ہمارے بڑے اچھے لوگ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کو جانتے ہیں، جو تصوف کو جانتے ہیں، متصوفین ہیں، ان کی طرف سے میسیجز آئے کہ بھئی یہ جو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ آج ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی شخصیت پر گفتگو کرتے اور ہر سال کی طرح آپ کے فضائل و مناقب کی طرف بات کرتے، لیکن انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم مؤخر کر رہے ہیں اگلی گفتگو پر، یعنی زندگی اللہ نے دی تو آئندہ جمعہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کرامات اولیاء کا ثبوت جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ باتیں آپ تک پہنچا سکیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کیا اہل اللہ کی کرامات کا کوئی ذکر موجود ہے، اور کیا احادیث طیبہ کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ بزرگان دین سے جو کرامات سرزد ہوئیں وہ وہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ باتیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس بات کی وضاحت کی، کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کے بارے میں یہ اتفاق رائے ہے تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا، بالخصوص جو متصوفین ہیں ان کا، کہ آپ جیسی صاحب کرامت شخصیت، آپ جیسی خارق العادت شخصیت، یہ تاریخ اسلام میں نہیں، یہ تاریخ دنیا کے اندر یکتا ہے۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخ اسلام کی بات نہیں کر رہا 1450 سالہ تاریخ کی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ما قبل
جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی امتوں کے اندر جو اکابر اولیاء پیدا ہوئے، ان میں سے کسی بھی ولی سے اتنی زیادہ کرامات کا ظہور نہیں ہوا جتنا اللہ رب العزت نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ذات والا صفات سے کرامات کا ظہور فرمایا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ خارق العادت جو ہے وہ صاحب کرامت شخصیت تھے، اور مجدد صاحب نے جو تصوف کو جانتے ہیں اور مکتوبات شریف کا علم رکھتے ہیں، ان کے علم کے لیے صرف یہ بات میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو سن کر مزہ آئے گا کہ مجدد صاحب نے لکھا ہے مکتوبات کے اندر کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرامات کا ظہور دو کیفیات میں ہوتا ہے۔ ایک جب اللہ کا ولی عروج کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، جس کو آپ سیر اللہ کہتے ہیں، کہ اس کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے اس کے اندر جب روحانیت کا انقلاب آتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، تو اس وقت اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور دوسری کرامات کا ظہور اس سے اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ نزول کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نزول اپنے عوام الناس کے درجے کے مطابق نہیں کر پاتا، بلکہ ان سے اوپر درجے میں رہ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، وہ انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ جو 7 لطائف ہمارے اندر ہوتے ہیں نقشبندیہ سلسلے میں جو کروائے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر لطیفہ دوسرے لطیفے سے 500 سال کی مسافت رکھتا ہے، کہ اگر ایک ذاکر ذکر خفی کو پکاتا ہے تو وہ 500 سال ذکر کرے تو دوسرے ذکر تک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول فرمایا تو آپ لطیفہ روح پر رک گئے اور لطیفہ قلب تک آئے ہی نہیں، اور لطیفہ قلب وہ تھا جو عوام الناس کے لیے ارشاد اور تبلیغ دین کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ عوام کی سوچ و فکر سے بلند و بالا ہوا کرتی تھی۔ یہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں اس بات کو لکھا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجدد صاحب کی یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو تصوف کا علم پہلے ہونا چاہیے، مجدد صاحب کی پوزیشن واضح ہونی چاہیے، ان سے پہلے جو تصوف کی اصطلاحات ہیں اس پر آگاہی ہونی چاہیے۔ تو اگر ایک شخص ان باتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے یا ان باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا شخص اگر اس موضوع کے اوپر کلام کرنا شروع کر دے اور اس موضوع پر اعتراض کرنا شروع کر دے اور اس موضوع کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا شروع کر دے، تو آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ ظلم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ ایک فن جانتے ہی نہیں ہیں، آپ ایک ڈسپلن کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ ایک موضوع کی اختصاصی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو اس موضوع کے اوپر کمال ہے ہی نہیں، آپ اس کی حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، اور آپ اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دیں، آپ اس موضوع کے اندر لوگوں پہ خطاب شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنے ناقص علم کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ میں ان کرامات کو نہیں مانتا، میں بزرگان دین کے ان احوال کو نہیں مانتا، میں ان باتوں کو سارا جھوٹ سمجھتا ہوں، اور میری عقل یہ کہتی ہے، تو بھائی آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر ایک بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایک اور بات سمجھ لیں کہ کسی بات کا عقل سے بلند ہونا، یعنی ما فوق العقل ہونا یا ما وراء العقل ہونا، اس کے خلاف عقل ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ یہ تھوڑی سی آپ کو توجہ سے میری بات سمجھنی ہوگی۔ کسی بات کا ما فوق العقل ہونا یعنی عقل سے اونچا ہونا، یا ما وراء العقل ہونا یعنی عقل سے بالاتر ہو جانا، اس کے خلاف عقل ہونے کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ آپ کو میں سادہ الفاظ میں بات سمجھاتا ہوں۔ ایٹم بم ہم سب کو پتا ہے، پوری دنیا میں سب موجود ہے، ایٹامک وارز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایٹم بم بنانے کا فارمولا جانتے ہیں؟ یہاں اگر اس وقت 500-800 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 5 بھی نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ 5 بھی میں نے زیادہ ہی بول دیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو سائنٹسٹ ہوگا، میٹرولوجیکل انجینئر ہوگا، وہ آگے جائے گا، پھر اس ڈسپلن کو اسٹڈی کرے گا، وہ بتائے گا کیا ہے، واٹ ایور، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا اگر ایٹم بم بنانے کا فارمولا میری اور آپ کی عقل سے بلند ہے تو کیا دنیا میں ایٹم بم ایگزسٹ نہیں کرتا؟ وہ تو کرتا ہے نا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن مجھے اور آپ کو وہ نہیں آتا۔ اگر کوئی بات میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ وہ خلاف عقل ہے؟ اگر ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا میری عقل کوتا ہے، یا میرا علم کوتا ہے، میرا شعور کوتا ہے، یا میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، میں اس فن کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، فزکس میرا ڈسپلن نہیں ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ادھر کہیں بیٹھے ہوں گے، میری گفتگو سن رہے ہوں گے، وہ فزکس سے پی ایچ ڈی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے اس موضوع پہ کلام نہیں کر سکتا، بٹ اٹ ڈزنٹ مینس کہ فزکس ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر میں اس کو نہیں جانتا تو مجھے یہ مان لینا چاہیے کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طرح بزرگان دین کی جو کرامات ہیں
اور بالخصوص اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کے جو خصائص ہیں وہ اتنے بلند اور اعلیٰ ہیں کہ اکابر اور اجل اولیاء انگوش بدندان رہ جایا کرتے تھے کہ یہ باتیں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہیں. اور حیرانی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے، میں مجدد صاحب کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر ان کی حیثیت امام کی ہے. یہ دو شخصیات ہیں، یہ تصوف کے اندر دو شخصیات ہیں جن کے نام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور دوسرے مجدد الفسانی علیہ رحمہ. یہ ان پیراللڈ شخصیات علم تصوف کے اندر اور فنون تصوف کے اندر اور فکر تصوف کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی دفتر تصوف میں ان دو کی برابری کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. ایک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مجدد الفسانی علیہ رحمہ. غوث اعظم علیہ رحمہ کا زمانہ پہلے کا ہے اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا زمانہ 400 سال تقریباً ما قبل کے آج سے. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری باتیں وہ تھیں جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمائی. آپ کی ولادت 470 ہجری کی ہے اور آپ کا وصال تقریباً 560 561 سنہ ہجری کا ہے. وہ باتیں 300 سے 400 سال تک لوگوں پر واضح ہی نہیں ہو سکی. اور ان کی شرح آ کر جب مجدد صاحب علیہ رحمہ آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو یہ دوسرا بندہ تھا جو 1000 سال کا مجدد پیدا ہوا، تو اس نے آ کر پھر ان کلمات کی تشریح کو بیان کیا کہ جو بات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی اس کی وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دو شخصیات، اور تیسرے 1000 سال کے مجدد، ان کے بارے میں جو مکتوبات شریف میں بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. یعنی وہ بالکل جب قرب قیامت ہوگا تو اس وقت تیسری شخصیت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی جو تشریف فرما ہوں گے اور وہ 1000 سال کے مجدد ہوں گے. یعنی ان دو شخصیات کے بعد وہ ان کی شخصیت ہوگی جو اس لیول اور اس پائی کی آئے گی اور اس معاملے کو ڈیل کریں گے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی حضور سیدنا باقی باللہ علیہ رحمہ جو خود اپنے وقت کے نہایتی اکابر اولیاء میں سے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت ساری باتوں کے اوپر وہ پریشان ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسائل میں یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں لیکن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرماتے میں اپنے شیخ کی باتیں سنتا تھا، سمجھ مجھے بھی نہیں آتی تھی لیکن یاد رکھتا تھا. فرماتے پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں میرے اوپر کھولتی چلے گئے. اللہ رب العزت ان رازوں کو میرے اوپر کھولتا چلا گیا اور پھر میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا تھا کہ جو بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 سال قبل فرمائی تھی اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں کو میرے اوپر بیان فرما دیا کرتا تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہمارے عقائد یا ہمارے بزرگان دین کے خلاف اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. لیکن ہمیں اپنے مسلک پر یا ہمیں اپنی فکر پر یا ہمیں اپنے اسکول آف تھاٹ پر یا ہمیں اپنے جو اکابرین ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارے دلائل ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ضرور ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں کر رہے بلکہ اس کے اوپر قرآن و سنت سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. ہم چند ایک باتیں قرآن پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. قرآن حکیم میں کئی بزرگان دین کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ان میں سے 2 سے 3 کا وقت کیونکہ ہمارے پاس تنگ ہے آپ کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے ان کا واقعہ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا ذکر جو قرآن حکیم کے اندر بزرگان دین کے حوالے سے ملتا ہے وہ اصحاب کہف کا ہے. اور یہ مشہور واقعہ اصحاب کہف کا آپ تمام نے سنا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جنہوں نے سیدنا اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. لیکن کیونکہ اس وقت کے اندر عیسائیت بالکل ابتدائی مراحل میں تھی اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے جب وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے تو یہ اصحاب کہف جو تھے یہ ان کی مخالفت کے اندر ردب اللسان ہو جایا کرتے تھے. یعنی جب لوگوں میں بات ہوتی اور یہ بات ہوتی کہ بادشاہ ہمارا خدا ہے تو آپ اس کا رد کرتے تھے. تو بادشاہ وقت نے ان لوگوں کو بلا لیا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بلایا اور ان سے دلائل مانگے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. جب بادشاہ نے ان کی باتیں سنی تو بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن ظاہر ہے بادشاہ اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے ان اصحاب کہف کو ایک مخصوص وقت دیا اور کہا کہ تم اس میں اپنی بات پر غور و فکر کرو اور اس کے اوپر تم سے دوباری نشست ہوگی اور اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ تم حق پر ہو یا بادشاہ حق پر ہے.
اصحاب کہف جب وہاں سے نکلتے تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی. قرآن کریم میں یہ پورا کا پورا واقعہ سورۃ الکہف میں موجود ہے کہ اصحاب کہف وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ سے ٹکرا نہیں سکتے, یہ لا محالہ ہمیں مار دے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری وجہ سے اگر چند ایک لوگ اسلام کی طرف یا عیسائیت کی طرف مائل بھی ہوں گے تو وہ بھی اس سے محروم رہ جائیں گے. تو کہا حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ ہم کسی غار میں جاتے ہیں اور غار میں جا کے کچھ دن کے لیے پناہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر وقت گزاریں گے, اور جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو پھر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. یہ اصحاب کہف نکلتے ہیں اور جا کر ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں, اور کہف کہتے ہیں غار کو ہیں, اور اس کہف کے اندر بھی پناہ لیتے ہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ آرام کے لیے لیٹتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. اب قرآن حکیم جو ان کا واقعہ بیان کرتا ہے وہ واقعہ یہ بیان کرتا ہے جو سورہ کہف کی آیت نمبر 25 ہے. فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قرآن کہتا ہے کہ یہ اصحاب کہف اس غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک ٹھہرے رہے, اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے, یعنی ٹوٹل دورانیہ تقریباً 309 سال کا بنتا ہے. اب اس کی پوری وضاحت آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو اس کی ترجمہ بھی پڑھ لیے گا, تشریح بھی پڑھ لیے گا, وہاں مل جائے گی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 309 سال وہاں رہے تو 309 سال تک سوتے رہے. اب 309 سال تک جو سوتے رہے تو قرآن نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ نکلتا اس اینگل سے تھا کہ اس کی جو غار کا دروازہ تھا اس میں روشنی نہ جائے, اور اسی طرح جب غروب ہوتا تھا تو غروب ہوتے وقت بھی اس کا ایک خاص رخ ہوا کرتا تھا کہ وہ غار کے اندر ایسی روشنی داخل نہ ہو جائے جس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں. ان کے غار کے دروازے کے اوپر آپ نے مشہور سنا ہوگا اصحاب کہف کا کتا, وہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس انداز میں بیٹھا ہوتا تھا کہ اس کا رخ غار کے باہر ہوتا تھا, یعنی منہ غار کے باہر ہوتا تھا, ہاتھ پھیلے ہوتے تھے اور پیچھے کمر ہوتی تھی اور اس کے پیچھے اصحاب کہف ہوتے تھے. وہ سو رہے ہیں اور 309 سال تک وہ کتا بھی سوتا رہا. لیکن جتنے لوگ غار کے باہر سے گزرتے تھے وہ سارے کے سارے اس خوف سے کہ اگر ہم اس کے قریب گئے غار کے تو کتا جھپڑ پڑے گا, وہ اندر نہیں آتے تھے. اب پورا واقعہ اس کے اندر ہے کہ 309 سال کے بعد یہ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد جو ہے قرآن نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا یار بھوک لگی ہے, جاؤ سکہ لوگ کھانا لینے جاؤ. تو جب یہ کھانا لینے باہر گئے تو ان کو پتہ لگا کہ اس سکے کا استعمال تو کئی صدیاں پہلے ہوا کرتا تھا, کئی صدیاں پہلے ہوا کرتا تھا. تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ یہ تمہارے پاس سکہ کہاں سے آ گیا. اور پھر انہوں نے کہا بھائی ہم تو کل سوئے تھے اور ہم نے تو فقط رات گزاری ہے, کچھ لمحے گزارے, تم ہم سے کیسی باتیں کر رہا ہو. بہرحال اس کے بعد یہ راز ان کے اوپر کھلا کہ ان کو سوئے ہوئے صدیاں بیت گئیں, اور قرآن نے اس کا تعین کیا کہ وہ صدیاں 3 صدیاں تھی, یعنی 300 سال یہ سوتے رہے بلکہ 309 سال. اور اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو سالم بھی رکھا, سلامت بھی رکھا, وہ صحت مند بھی تھے, وہ طاقتور اور توانا بھی تھے, اور اس کے بعد وہ زندہ بھی رہے, کھاتے تھے, پیتے تھے, عبادات کرتے تھے, اور اللہ کی مخلوق میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کا دین بھی سکھایا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے اصحاب کہف متفق علیہ طے شدہ مسئلہ نبی نہیں تھے. اصحاب کہف انبیاء علیہ السلام میں سے نہیں تھے, وہ اولیاء اللہ تھے, امت عیسائیت کے ولی تھے, اور اللہ رب العزت نے ان کو شان عطا فرمائی کہ وہ 309 سال تک اس حال میں زندہ رہے کہ نہ کھاتے تھے, نہ پیتے تھے, نہ رفع حاجت کرتے تھے, نہ کوئی اور معاملہ کرتے تھے, اور اس کے بعد ان کے جسم بھی سالم و سلامت رہے, اور وہ جینے کے بعد لوگوں میں رہے بھی, اور ان کے اندر تبلیغ اسلام کا کام بھی کرتے رہے. دوسرا مشہور ذکر جو قرآن حکیم کا ہے, جو آپ سب نے لازمی سنا ہوا ہے, کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی زیر کفالت اللہ رب العزت نے حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت مریم کو دیا ہوا تھا. آپ چھوٹی سی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی ٹیک کیئر وہ اپنے ذمہ لی تھی, اور آپ ان کو لے کر چلے گئے تھے, اور کلیسا کے اندر آپ کے لیے ایک الگ سے مچان بنوا دیا گیا تھا جہاں آپ بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی. اور یہ خاص جگہ تھی جہاں پر کسی بھی مرد کو آنا تو دور کی بات, عورت اور بچے کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی. صرف حضرت زکریا علیہ السلام جن کی زیر کفالت آپ تھیں, آپ ان کے پاس آتے تھے اور تمام جو معاملات ضروریات زندگی کے ہوتے تھے وہ طے کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ آپ جب حضرت مریم کے پاس آتے تو وہاں کیا دیکھتے کہ وہاں تازہ تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں, اور قرآن کے مطابق وہاں بے موسم کے پھل ہوتے تھے. یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ شدید سردی میں آم رکھا ہوا ہے, اور شدید گرمی کے اندر جو ہے نا وہ کنو یا ایسا پھل رکھا ہوا ہے جو سردیوں کے اندر آتا ہے. بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے. تو آپ فرماتے تھے یا مریم ان لکی ھذا, کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں,
تم کہاں سے یہ پھل لیتی ہو؟ تو آپ فرمایا کرتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ میرے پاس سے نہیں آتے، یہ اللہ رب العزت اپنی جناب سے مجھے عطا فرمایا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں اس کے آگے پھر پورا واقعہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ولادت کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو بھی قبول و مقبول فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. اب حضرت زکریا علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی خاتون کی نبوت کے حوالے سے طے شدہ بات ہے کہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی. تو حضرت مریم علیہ السلام تو نبی تھی نہیں، تو ان کے پاس پھل کہاں سے آتے تھے؟ اور قرآن کے مطابق ان کے پاس وہ ساری چیزیں آتی تھی، اور زکریا علیہ السلام اس کا مشاہدہ کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ولیہ تھیں، اور یہ ان کی کرامت تھی کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل اللہ رب العزت بیجا کرتا تھا، جس کو وہ خود بھی تناول فرماتی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی پیش فرمایا کرتی تھی. اور وقت کیونکہ بالکل ہمارے پاس ختم ہو گیا، ایک آخری قرآن سے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ملکہ سبا اور بلقیس کا آپ تمام نے قرآن حکیم کے اندر سن رکھا ہے، کہ سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جب آپ نے ملکہ سبا کو پیغام بھجوایا ہدہد کے ذریعے کہ تم آؤ اور ہمارے دربار میں حاضر ہو کر اسلام کو، ہمارے مذہب کو قبول کرو، تو جب ملکہ وہاں سے چلتی ہے، جس کا اصل نام بلقیس تھا، اور ملکہ سبا اس کا علاقہ تھا، ملکہ بلقیس چلتی ہے تو اس کا وہ تخت جو مشہور تھا، جس کے بارے میں آتا ہے، اس پہ ہیرے جواہرات موتی جڑے ہوتے تھے، اور اس کو کئی لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا وہ تخت اس کے آنے سے پہلے ہماری بارگاہ میں پیش کرے. تو قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک جن جو وہاں موجود تھا، قوی ہیکل جن، اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی، کہ میں اس کو آپ کے لیے لے کر آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی بھی مجلس ختم نہیں ہوگی، میں اس سے پہلے وہ تخت لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ایک امتی جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا، اللہ کے ولی تھے، آپ کے امتی تھے، آپ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش فرما دوں گا. تخت آپ کی خدمت میں آ جائے گا پلک جھپکنے سے پہلے. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تخت آیا فلما راہ مستقرا، کہ جب آپ نے اس کو دیکھا عندہ قال ھذا من فضل ربی، تو آپ نے فرمایا کسی بندے کا کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے. وہ تخت آ گیا. تو قرآن نے اولیاء اللہ کے اس طرح کے کئی واقعات بیان کیے ہیں اور ان کرامات کو بیان کیا ہے. اب کوئی کہ صاحب وہ ایک سیکنڈ میں کیسے آ گیا؟ تو بھائی پھر یا تو آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں اور قرآن پر ایمان لانا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن میں واقعہ موجود ہے. اگر آپ اصحاب کہف کا انکار کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ان کا پورا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعے کا رد کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ نص قرآنی سے ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامات اولیاء یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اس کو یہ کہہ کر رد کرنا کہ میری عقل میں نہیں آتی، میری فہم میں نہیں آتی، میری سوچ میں نہیں آتی، تو بھائی اگر آپ کی عقل ہی چھوٹی ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا ذہن چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ تصوف نہیں جانتے، آپ متصوف نہیں ہیں، آپ ایک علم کے ماہر نہیں ہیں، یا میں کسی علم پر آگاہی نہیں رکھتا، تو یہ میری کمی، میری کوتاہی ہے. اس سے قرآن و حدیث اور اولیاء اور علماء ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قرآن حکیم کے بیان کردہ عقائد کے اوپر کامل یقین رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دین اسلام کو اپنی نفسانی خواہش اور اس کے تابع کرنے کے بجائے خود کو دین کے تابع کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.